یہ تشبیہ دو وجہ سے، ایک باعتبار تیزی کی، جیسے تیر تیزی سے کمان سے نکلتا ہے، یہ بھی نکل جائیں گے، اور دوسری تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ تیر نکلنے کے بعد واپس لوٹتا نہیں، یہ بھی واپس نہیں لوٹیں گے، اپنی بدعت میں غلو اختیار کریں گے اور شدت اختیار کریں گے، عمل بے تحاشا ہوگا، لیکن چونکہ اس عمل میں اقتصاد اور سنت کی اتباع نہیں ہوگی، اور پھر بنیادی طور پہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہوگا، جب عقیدے کی یہ اساس ہو تو نیکیاں قبول نہیں ہوتی، عمل قبول نہیں ہوتے، لہذا عاملۃ ناصبہ بہت ہی غور و فکر کی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے عمل کرنے والے اور عمل کر کر کے تھک جانے والے کیا ہوں گے؟ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو کہ گرم ہوگی۔ کتنی گرم؟ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں نارکم ہذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ گرم، یعنی دنیا کی آگ اگر گرم کرنے کے لیے جلائی گئی تو جو مقدار اس کو دی گئی جلنے کی، جلانے کی، وہ آپ ایک بار سمجھیں، اور جہنم کی آگ اس تناسب سے 70 بار جلائی گئی، کتنی اس میں شدت اور تمازت اور حرارت ہوگی جس میں وہ داخل ہوں گے۔ وہ آگ جوش مارے گی، اور یہ سزا بھی ان کو اس ترتیب سے ملے گی کہ پہلے ان کے جسموں پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے، اور پھر ان کو اس آگ میں جو ہے وہ شدید ترین اذیت دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا جس سے چہرے مس ہو جائیں گے، جل جائیں گے، اور پانی کا قطرہ اندر داخل ہوگا تو ساری آنتیں جسم سے خارج ہو جائیں گی۔ یہ وہ کیفیت جسے انہیں بار بار دوچار کیا جائے گا، اور بار بار یہ اذیت ان کو حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس سے بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ اپنے ایک ایک عمل کو ہم دیکھیں، اور ان میں دو چیزیں پیدا کر لیں۔ ایک اخلاص کی بنیاد، کہ جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسرا قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق۔ اور یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ ان سب سے قبل، اس سب سے پہلے توحید کی اساس ضروری۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کر بیٹھے تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں۔ تو من یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہ، جو امور ایمان میں سے کسی ایک امر کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر بیٹھا اس کی تمام نیکیاں برباد۔ یہ دو جو شرطیں ہیں یہ عمل کے لیے، عمل کے ساتھ مقرون ہیں، جڑی ہوئی ہیں، کہ عمل کرنے والا مخلص ہو اور وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ مگر اس سب سے قبل جو توحید کی بنیاد ہے وہ ضروری ہے۔ جس میں اگر ذرہ برابر بھی ایک خلل ہو یا کوئی اضطراب ہو یا کمی ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ مقام بہت ہی غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ، کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ جو عمل کرنے والے تھے دنیا میں اور ناصبہ عمل کر کر کے تھک جاتے تھے، لیکن تصلیٰ نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں وہ داخل ہوں گے۔ اس میں ایک قوم کا اور بھی تصور اجاگر ہوگا، اور وہ نصارہ، عیسائی۔ وہ بھی عمل کے حریص تھے،
مگر ان کا عمل جہل پر قائم تھا. حالانکہ عمل قائم ہونا چاہیے بصیرت پر، معرفت پر. کس چیز کی معرفت؟ نبی علیہ السلام کی سنت کی. اور اس معرفت کے بغیر اگر عمل ہوگا تو وہ عمل بالجہل ہے، جیسا کہ نصارہ نے کیا. اللہ نے انہیں ضالین کا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لوگ گمراہ ہیں، عمل کے حریص ہیں، مگر ان کا عمل علم پر نہیں، معرفت پر نہیں، بصیرت پر نہیں، بلکہ جہالت پر ہے. اور عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اور بصیرت پر قائم.